السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بک 4 نوول گڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر 5۔ پہلا کوشچن ہے وائی ڈڈ کیتھرین لائک چپس پروفیشن؟ کیتھرین کو چپس کا پیشہ کیوں پسند تھا؟ کیتھرین لائک لائف ایٹ بروکفیلڈ اسکول۔ کیتھرین کو بروکفیلڈ اسکول کی زندگی پسند تھی۔ شی آلسو لائک چپس پروفیشن، اسے چپس کا پیشہ پسند تھا۔ اٹ واز بیکاز اے ٹیچر کوڈ انفلوئنس دوز ہو ور گوئنگ ٹو گرو اپ اینڈ میٹر ٹو دی ورلڈ۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ کیتھرین کا یہ ماننا تھا کہ ایک استاد اثر ڈال سکتا ہے ان لوگوں پر جو بڑے ہو رہے تھے اور جو دنیا کے لیے اہمیت رکھتے تھے، اس لیے اسے چپس کا پروفیشن پسند تھا۔ Question 2 Did Mr. Chips tell Catherine all about his shortcomings؟ کا مطلب ہے کمیاں۔ کیا مسٹر چپس نے کیتھرین کو اپنی ساری خامیوں یا کمیوں کے بارے میں بتایا؟ One day Mr. Chips told her of his medical degree۔ ایک دن مسٹر چپس نے کیتھرین کو اپنی درمیانے درجے کی ڈگری کے بارے میں بتایا۔ Of his weak discipline، weak کے spelling WEAK کر لیجئے گا۔ اپنے کمزور نظم و ضبط کے بارے میں بتایا۔ آف دی سرٹینٹی دیٹ ہی وڈ نیور گیٹ اے پروموشن، اس یقین کے بارے میں بتایا کہ کبھی بھی اس کی ترقی نہیں ہوگی۔ اینڈ ہز انکیپیبلٹی ٹو میری اے ینگ اینڈ ایمبیشیس گرل، اور بتایا اپنی نااہلیت کے بارے میں کہ میں سمجھتا تھا میں نااہل ہوں کبھی بھی ایک جوان اور آرزومند لڑکی سے شادی کرنے کے اعتبار سے۔ Question 3 What was Catherine's response؟ ان باتوں کے بدلے میں کیتھرین کا رد عمل کیا تھا؟ Catherine's response was very positive۔ کیتھرین کا رد عمل بہت مثبت تھا۔ She just laughed in answer، جواب میں وہ صرف مسکرا دی۔ نیکسٹ کوشچن ہے Where was Catherine married from؟ کیتھرین کی شادی کہاں سے ہوئی تھی؟ As Catherine had no parents she was married from the house of an aunt in Ealing۔ جیسا کہ کیتھرین کے والدین نہیں تھے، اس کی شادی ہوئی تھی اپنی خالہ کے گھر سے ایلنگ کے مقام پر، انگلینڈ میں ایک جگہ۔ نیکسٹ کوشچن What did Catherine ask Mr. Chips on the night before their marriage؟ Very important question۔ کیتھرین نے کیا پوچھا مسٹر چپس سے اپنی شادی سے ایک رات پہلے؟ On the night before their marriage Catherine asked Mr. Chips، اپنی شادی سے ایک رات پہلے کیتھرین نے مسٹر چپس سے پوچھا if she could call him sir or Mr. Chips، کہ وہ مسٹر چپس کو سر کہہ کے پکارے گی یا مسٹر چپس ہی کہے گی۔ Then she said goodbye Mr. Chips، اور پھر اس نے مسٹر چپس کو خدا حافظ کہا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بڑھتے ہیں اس چیپٹر کے سینونیمز کی طرف۔ پہلا ورڈ ہے سگنل، امپورٹنٹ، اہم، مومنٹوس، اسینشیل، ضروری، ایویڈ، اوائڈ، پرہیز کرنا، اجتناب برتنا۔ ڈیزی، کنفیوزڈ، الجھا ہوا، پریشان، ایکیوٹ، کین، زبردست، ڈیپریشیٹ، لیسن، قدر گھٹانا، کم کرنا۔ موک، فالس، غلط، ریکلیکٹڈ، ریممبرڈ، یاد کیا۔ نیکسٹ ورڈ ہے جی ٹریویل، آرڈینری، معمولی، ہمپ، روک، چٹان، ٹیلا، لنگرڈ، سٹیڈ، قیام کیا، ٹھہرے، تاخیر کی، سولیسیٹر، لوئر، وکیل۔ جی اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا چیپٹر 5 کمپلیٹ ہو گیا ان آل ریسپیکٹس۔ اب ہم بڑھیں گے چیپٹر 6 کی طرف۔ جی ڈسکس کرتے ہیں نوول چیپٹر 6۔ پہلا کوشچن ہے واز مسٹر چپس میرج سکسیسفل؟ کیا مسٹر چپس کی شادی کامیاب تھی؟ یس مسٹر چپس میرج واز اے گریٹ سکسیس۔ جی ہاں، مسٹر چپس کی شادی ایک بہت بڑی کامیابی ثابت ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ڈیڈ پیپل ایٹ بروکفیلڈ لائک کیتھرین؟ کیا بروکفیلڈ میں لوگ کیتھرین کو پسند کرتے تھے؟ یس کیتھرین بیکیم پاپولر ود بوتھ بوائز اینڈ ماسٹرز۔ جی ہاں، کیتھرین مشہور ہو گئی تھی لڑکوں میں بھی اور ٹیچرز میں بھی۔ ایون، EVEN ہے، وائفز آف دی ماسٹرز who were at first jealous of her could not، یہ ورڈ resist ہے، RESIST، ہر چامس، حتیٰ کہ ٹیچرز کی بیویاں جو پہلے تو حسد کرتی تھی کیتھرین سے، بعد میں وہ اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ Question 3 How was Mr. Chips before his marriage؟ چپس اپنی شادی سے پہلے کیسا تھا؟ Before marriage Mr. Chips was a dry and neutral sort of person۔ اپنی شادی سے پہلے مسٹر چپس ایک خشک مزاج
आदमी था. He could give service, satisfaction, confidence, everything except inspiration. वो खिदमत दे सकता था, तस्कीन, एतमाद, हर चीज़ सवाए एक चीज़ के जिसकी उसमें कमी थी, वो था जोशो जज्बा. Question 4. What influence did Catherine exercise on Mr. Chips? कैथरीन ने मिस्टर चिप्स पर क्या असर डाला? What changes occurred in Mr. Chips after his marriage? शादी के बाद मिस्टर चिप्स में क्या तब्दीलियां पैदा हुई? आंसर. कैथरीन मेड चिप्स अ न्यू मैन. कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को एक नया आदमी बना दिया. हिज आईज गेन्ड स्पार्कल्ड. उसकी आंखों में चमक आ गई थी. हिज माइंड बिगेन टू मूव मोर एक्टिवली. मिस्टर चिप्स का ज़हन ज़्यादा तेज़ी से या चुस्त तरीके से काम करना शुरू हो गया था. हिज सेंस ऑफ ह्यूमर शार्पन्ड. उसकी मिजाज की हिस्स तेज़ हो गई थी. हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड. उसका नज़्म ज़ब्त बेहतर हो गया था. ही बिगेन टू फील अ ग्रेटर स्ट्रेंथ. अब वो खुद में पहले से ज़्यादा ताकत महसूस करता था. ही बिकेम मोर पॉपुलर. वो ज़्यादा मकबूल हो गया था. बट ही रिमेन्ड अ कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स. मगर सियासत में वो अभी भी पुराने ख्यालात का मालिक था या तंग नज़र था. Question 5. Where did Brookfield run a mission? ब्रूकफील्ड ने मिशन कहाँ पर चलाया? ब्रूकफील्ड रैन अ मिशन इन ईस्ट लंदन. ब्रूकफील्ड ने एक मिशन चलाया था मशरकी लंदन में. द बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड जेनरसली टू द मिशन. ब्रूकफील्ड स्कूल के लड़कों ने और उनके वालिदैन ने फराख दिली से दिल खोल कर चंदा दिया था इस मिशन को या इस मिशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु सजेस्टेड अ सोकर मैच बिटवीन द मिशन एंड द ब्रूकफील्ड. किसने मशवरा दिया था? सोकर मीन्स फुटबॉल. एक फुटबॉल मैच का कि ब्रूकफील्ड स्कूल के लड़कों और मिशन स्कूल के लड़कों के दरमियान एक फुटबॉल मैच होना चाहिए. कैथरीन सजेस्टेड दैट अ टीम फ्रॉम द मिशन शुड कम अप टू ब्रूकफील्ड टू प्ले अ सोकर मैच. कैथरीन ने यह मशवरा दिया था कि मिशन स्कूल से टीम ब्रूकफील्ड स्कूल आए ब्रूकफील्ड लड़कों के साथ एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉज दैट सजेशन एक्सेप्टेड. क्या ये मशवरा मान लिया गया था? इफ नोट वाई. अगर नहीं तो क्यों? नो. द होल स्टाफ इंक्लूडिंग मिस्टर चिप्स रिजेक्टेड दैट प्रपोजल. नहीं, ब्रूकफील्ड के सारे स्टाफ ने बाशमूल मिस्टर चिप्स सब ने इस पेशकश या मशवरे को मना कर दिया था, इस मशवरे को कबूल नहीं किया था. दे thought that the poor boys of the mission school would be hooligans. के लिए वर्ड यूज हुआ स्कॉन्ड्रल्स, बदमाश, गुंडे. उन सब ने ये सोचा कि वो जो गरीब लड़के आएंगे मिशन स्कूल के वो बदमाश या गुंडे होंगे और ब्रूकफील्ड में आके वो खराबी पैदा करेंगे. क्वेश्चन 8. हाउ डिड कैथरीन कन्विंस मिस्टर चिप्स. कैथरीन ने कैसे मिस्टर चिप्स को कायल किया कि मिशन स्कूल के लड़कों को ब्रूकफील्ड बुलाया जाए. Catherine told Chips that he could not satisfy his conscience by writing a check for a few guineas and keeping the poor boys at arm's length. Idiom में इसका मतलब है फासले पर दूर. कैथरीन ने चिप्स को बताया कि वो अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकता. सिर्फ चंद गिनीज करेंसी का नाम है, चंद सिक्के चेक के उनके लिए वक्फ करके और इस तरह लड़कों को अपने से दूर रख के. मिस्टर चिप्स गेव वे. मिस्टर चिप्स मान गया एंड बिकेम अ कीन एडवोकेट ऑफ द प्रपोजल. और इस मशवरे का एक ज़बरदस्त हमायती बन गया. क्वेश्चन 9. व्हेन वाज द मैच प्लेड. मैच कब खेला गया. हु वन द मैच. मैच कौन जीता. द बॉयज़ फ्रॉम द मिशन स्कूल केम टू ब्रूकफील्ड वन सैटरडे आफ्टरनून. मिशन स्कूल से लड़के ब्रूकफील्ड आए एक हफ्ते की सपहर. दे प्लेड सोकर विद द स्कूल सेकेंड टीम. उन्होंने फुटबॉल का मैच खेला ब्रूकफील्ड की दूसरे दर्जे की टीम के साथ. बट वर डिफीटेड बाय 7 goals to 5. मगर वो जो उनसे लड़के थे मिशन स्कूल के उनको 7 के मुकाबले में 5 गोल से ब्रूकफील्ड की सेकेंड टीम ने भी हरा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाउ वर द मिशन स्कूल बॉयज ट्रीटेड आफ्टर द मैच. मिशन स्कूल के बच्चों की मैच के बाद कैसे तवाज़े की गई. आफ्टर द मैच द मिशन स्कूल बॉयज हैड हाई टी. मैच के बाद मिशन स्कूल के लड़कों को उम्दा चाय पेश की गई. मेट द हेड मास्टर. उनकी मुलाकात करवाई गई ब्रूकफील्ड के हेड मास्टर से. एंड वर शोन ओवर द स्कूल. और उन्हें सारा स्कूल दिखाया गया. क्वेश्चन 11. हु सा द बॉयज ऑफ. मिशन स्कूल के लड़कों को रुखसत कौन कहने गया.
چپس saw them off. چپس انہیں الوداع کہنے گیا ایٹ دی ریلوے اسٹیشن ان دا ایوننگ. شام میں ریلوے اسٹیشن پر. they had left behind a fine impression. وہ اپنے پیچھے ایک بہت اچھا تاثر چھوڑ گئے تھے. they also took with them sweet memory of Catherine. وہ لڑکے اپنے ساتھ کیتھرین کی اچھی یاد بھی لے کر گئے تھے. نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا. who was the soldier who met Mr. Chips. وہ سپاہی کون تھا جو مسٹر چپس سے ملا. what did he ask about Catherine. اس نے کیتھرین کے بارے میں کیا پوچھا. years later. اس واقعے کے سالوں بعد a soldier called on Chips. called on ملنے آیا. phrasal verb ہے. ایک سپاہی چپس سے ملنے آیا. he told Chips that he had been one of the members of the soccer team of the mission school. اس نے چپس کو بتایا کہ وہ مشن اسکول سے آئی ہوئی فٹ بال ٹیم کا ایک کھلاڑی تھا. اس نے چپس کو بتایا کہ مشن اسکول سے جو بروک فیلڈ میں فٹ بال ٹیم آئی تھی یہ اس کا ممبر رہ چکا تھا. ہی آسکڈ اباؤٹ کیتھرین. اس نے چپس سے کیتھرین کے بارے میں پوچھا. چپس ٹولڈ ہم دیٹ کیتھرین ڈائڈ لیس دین اے ایئر آفٹر دیئر وزٹ ان 1898. چپس نے اسے بتایا کہ کیتھرین وفات پا گئی تھی ابھی انہیں میچ کھیلے وہاں سے گئے 1 سال سے بھی کم عرصہ ہوا تھا 1898 میں. جی اسٹوڈنٹس ڈسکس کرتے ہیں سینونیمز اس چیپٹر کے. ٹرائمفنٹ اوور ویلمنگ فاتح. ٹھیک ہے جی. ریزسٹ اپوز مزاحمت. ڈرائی روٹ ایپتھی اکتاہٹ. پیڈاگوجی ٹیچنگ پڑھانا تدریس. انسیڈوس ڈیمیجنگ تباہ کن. فکسچر فریکوینٹر ایک جگہ چپکے رہنے والا. انسپریشن انسینٹیو متاثر کرنا ترغیب دینا. ریجڈ اسٹیف سخت. پن جوک مذاق الفاظ کا کھیل. نیکسٹ ورڈ ہے جی بروڈن وائڈن وسیع کرنا. میلگم بلینڈ امیزش مرکب. ریولیوشنری ان یوزول انقلابی غیر معمولی. فروسٹی کولڈ شدید سردی. وانٹن ریکلیس بے چین. ہولیگن رفین بدماش. انسٹیکنگ ریلیز رہا کرنا چھوڑ دینا. ہچ ڈیفیکلٹی مصیبت رکاوٹ. نیکسٹ ورڈ ہے جی کریپنگ ڈریگنگ گھسیٹتے ہوئے. پٹ فول ڈینجر خطرہ. گروو روٹین معمول روٹین کے لیے استعمال ہوتا ہے جی. کانشینچوس ڈیوٹیفل بہت محنتی ذمہ دار. نیمونک اسٹرکس آف لرننگ. ٹھیک ہے. پڑھنے کے کرتب. پارٹیشینز نوبل مین. ارسٹوکریٹ شریف آدمی امیر زادے. پلیبینز لو پرسن نچلے درجے کے غریب آدمی. کنفیوٹ اپوز مسترد کرنا. سرین کام پرسکون. نیکسٹ ورڈ ہے جی پلیشوینسز پلیئرز جوائز مزے لطف اٹھانا جس سے. اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس وولڈ فیس ریورسل سڈن چینج اچانک سے کسی چیز میں تبدیلی واقع ہو جانا. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پر یہ چیپٹر بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. ان آل ریسپیکٹس تھینک یو.